السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، عمران خان کے دھرنے کے بعد اور یہ سارا کچھ جو ہوا ہے اس کے بعد ایک نئی بحث ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے کس سائڈ پہ، اور بجلی کا جو اس کا پیٹرول کی جو پرائس بڑھی ہے اس کے حوالے سے کیا ہے، کیا نون لیگ اپنے وہ مقاصد حاصل کر سکی ہے جو کہ اس نے حکومت لیتے ہوئے سوچے تھے، یا جو جس کی گارنٹی کی گئی تھی، یا جس کی باتیں ہوئی تھی، یا جس کے حوالے سے تسلی دی گئی تھی، یہ کچھ باتیں۔ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے کچھ چینل جو ہیں اور کچھ رپورٹر اور کچھ صحافی بڑی تنقید کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ٹھیک تھے، رانا ثناء اللہ صاحب ٹھیک روک رہے تھے، ان کو آنے کیوں دیا، اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو نون لیگ نے حکومت لی تھی جس وقت، پی ڈی ایم نے، ویسے تو پی ڈی ایم ہے ظاہر ہے، لیکن باقی جماعتیں تو چھوٹی ہیں، کسی کے پاس تھوڑی سی وزارتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی ہے، لیکن مین میں وزارتیں ساری ان کے پاس ہیں۔ تو اس وقت تسلی یہ دی گئی تھی کہ ایک تو آپ عمران خان کو ہٹانے میں کامیاب ہوں گے جو آپ کو کہیں جانے نہیں دیتا، جس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو آپ کو جس نے مقدمے کھولے ہوئے ہیں، جو یہاں سے کہیں جانے نہیں دے رہا، وہاں سے باہر سے اندر آنے نہیں دے رہا واپس، یہ والے معاملات ختم ہوں گے، اس کے مقدمے جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے یا ان کو پس سے پشت ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کے واپسی کے لیے ماحول تیار کیا جائے گا، ظاہر اب چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہوگا تو دوسرا بڑا بھائی جو ہے وہ ایزیلی آ جائے گا۔ جو مریم صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ باہر جانے کے لیے کسی بھی وقت تیار ہوں گی اور وہ ان کو جانے دیا جائے گا۔ اور جس طریقے سے اس حکومت نے اپنے کے آپٹکس بتائے، ان کے آپٹکس یہ نہیں تھے کہ پیٹرول کی قیمت آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی نیگوسیشن کرنی ہے، پیٹرول کی قیمت جو کل انہوں نے بڑھائی ہے وہ پہلے سے بڑھانی ہے، بڑھا دینی چاہیے تھی، یا کوئی اسٹرانگ بڑے فیصلے لینے تھے، جو ڈیسیجن ایسے لینے تھے جو ان پاپولر تھے، وہ ان کی طرف توجہ دی جاتی ہے، جس کے اوپر عمران خان کے خلاف انہوں نے بیانیہ کھڑا کیا تھا کہ یہ کر رہا ہے، وہ پتہ نہیں ملک کی تباہی نکال دی ہے، گورننس ٹھیک نہیں ہے، اس حوالے سے وہ نہیں تھا۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے 3000 بندوں کی سی ایل سے نکالا، اپنے مقدمات جو ہیں وہ معاف کروانے کی کوشش کی، نیب کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کی، ان کے افسر جو ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، جو شہباز شریف صاحب کے مقدمے سن رہے تھے ان کو تبدیل ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی، سارا کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی ان کے رستے میں سب سے بڑی پہلی رکاوٹ آئی وہ سپریم کورٹ کی صورت میں، جہاں پہ وہ انہوں نے فیصلہ دیا کہ یہ پوری تفصیل میں بتائی جائے کس طریقے سے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے، آپ کو یاد ہے، روزوں میں باہر جانے کے لیے پر تولے، جس وقت سعودی عرب جا رہا تھا پورا وفد بڑا سارا، اس کے بڑے وفد کو بھی چھوٹا کیسے کیا گیا یہ بھی لکھا ہوا ہے سامنے، سب کچھ پتہ ہے، ریکارڈ پہ ہے۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کے فیصلے کے حوالے سے جو جج کا پہلے ایک بینچ ٹوٹا، دوسرا ٹوٹا، تیسرا ٹوٹا لاہور ہائی کورٹ کے، ویسے ہی اس حوالے سے وہ ہے کہ فیور کرتے ہیں۔ اس کی صرف اور صرف وجہ یہ تھی کہ عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی تھی، اور عمران خان جو تھے وہ پریشر مسلسل ڈال رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا۔ اور اب یہ جتنے عمران خان کے کرٹکس ہیں سمیت چڑیا کے سمیت باقی جتنے بھی کچھ غیر جانبدار بھی ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بڑی کامیابی کے ساتھ پریشر ڈالا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے سارا کچھ سامنے آیا۔ اچھا، دوسری بات اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ پہ پہلے تو میں ایک بات بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کے نمبر بلاک کرے گی تو وہ ٹھیک ہے، مطلب ہے کچھ صحافیوں کی نظر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس لڑائی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے کہ دیکھیں جی لاڈلا تھا، لڑائی ہو رہی ہے، اور اندر سے خوش ہوا جا رہا ہے۔ وہ صرف نون لیگ نہیں ہے بلکہ ان کے کچھ چہیتے صحافی بھی ہیں جو اس بیانیے کو بنا رہے تھے۔ اگر نون لیگ کے ساتھ ہے تو، اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تو وہ غلط ہے اسٹیبلشمنٹ، لیکن اگر خلاف ہے تو اس کے ساتھ تعریفیں ہو رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی۔ اسٹیبلشمنٹ ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ملک کا خیال رکھنا ان کا فرض ہے، اور ان کو بڑا چانس دے دیا پی ٹی آئی کو، یہ ہو نہیں سکا سارا کچھ۔ اب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو پھر سریعام مریم نواز شریف صاحبہ اس بیانیہ کو اپنے والد صاحب کے 70 سال سے یہ نہیں ہوا اور ووٹ کے زد، اس کو پس سے پش ڈال کے جو اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں شروع کی انہوں نے، اور پھر ان کے درمیان خلیج حائل کرنے کی کوشش کی، اور اندرون خانہ خوشیوں کے شامیانے بجائے گئے کہ ان کی آپس کی لڑائی ہو گئی ہے اور یہ ہوا وہ ہوا، لیکن کرتے کراتے اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ اب نون لیگ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم پورے طریقے سے گھر چکے ہیں، اور ہمیں انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ اب تو ان کے چہتے جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو صرف شہباز شریف کی خواہش تھی، اس کی خواہش پر انہوں نے جو شیروانی اچکن پہننی تھی، ان کی خواہش بڑی مہنگی پڑی ہے نون لیگ کو۔
ان کی پرسنل ایمبیشنس تھی کچھ بننے کی. انہوں نے نواز شریف کو کہیں کا نہیں چھوڑا, انہوں نے مریم کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اب وہ بڑے کامیابی کے ساتھ ان کو بھی سائڈ پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہیں وہ شہباز شریف کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ آگے جو سیاست کھیلیں گے وہ اس سائڈ پہ کھیلیں گے کر کے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو پورا ایک بیانیہ انہوں نے کھڑا کیا تھا اس کے اگینسٹ اس کی تعریفیں کرنا شروع ہوئے, اور اب دوبارہ سے ان کے پسندیدہ اور چہتے صحافی جو ہیں وہ کبھی میمز بنا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ابو کو راضی کر لیا عمران خان نے, کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں. یعنی کہ اپنی دفعہ ہو تو سب ٹھیک ہے, اپنی دفعہ ہو تو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس بھی جائز ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہے, اپنی دفعہ ہو تو وہ ان کی جانبداری بھی جائز ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہے, اور آپ کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ ملک کے ساتھ ہے. اپنی دفعہ ہو تو وہ سپریم کورٹ کے طرف دیکھیں اور سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلے سنائے, وہ بھی ٹھیک ہے. اپنی طرف ہو تو وہ جی جو اسٹیبلش اپنی طرف ہوگی وہ ملک اور قوم کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن جس ٹائم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اس وقت یہ کہا جا رہا تھا نہیں یہ غلط ہے, یہ لاڈلا بنایا ہوا ہے, یہ ملک کا سوچیں, ملک کی تباہی نکال دی ہے, گورننس ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ہے بڑا سیریس اس ٹائم اندر ڈسکشن چل رہی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے, اور کوئی شہباز شریف کو لمبی تول رہا ہے, کوئی حمزہ صاحب کو تول رہا ہے, کوئی اس پورے گروپ کو تول رہا ہے, کوئی نواز شریف کی سیاست کے اوپر کہہ رہا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اگر کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے تو اس میں ایک چیز واضح ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوام ہے. اور کسی مجید نظامی نے یا حمید نظامی نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری وہ بندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی ہے, یہ ان کی مجبوری, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوری ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل چل رہی ہے, یہ چل رہی ہے. جو بھی ہے انہوں نے جلسوں کے ساتھ اور انہوں نے دھرنوں کے ساتھ ثابت کیا کہ کیا. اچھا ایک دوسری چیز ہے, زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے دماغ کو استعمال کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور ہیں, اور جس طریقے سے ابھی بھی انہوں نے کیا, نون لیگ کو آگے کر کے پیچھے خود چوری کھا رہے ہیں. بیٹا باہر گیا ہوا 3-4 ملکوں کی سیر کر کے آئے گا, پتہ نہیں وہاں پہ کیا کرتے ہیں وہ, لیکن بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے نون لیگ کو آگے جتنا ہیرو بن کے انہوں نے. یہ خیر میں پیٹرول کی پرائس پہ آتا ہوں, لیکن میں سیاست کی بات کر رہا تھا کہ جو زرداری صاحب ہیں وہ تو اپنے دماغ کو استعمال کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں. ان کا مقابلہ نواز شریف صاحب کبھی کر ہی نہیں سکتے سیاست میں. انہوں نے متعدد بار نواز شریف صاحب کو اپنی سیاست کی وجہ سے چاروں شانے چت کیا ہے. اور جو بہادری ہے, بہادری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان سر عام جلسے بھی کرتے ہیں, عمران خان صاحب دھرنوں کی کال بھی دیتے ہیں, عمران خان صاحب خود لیڈ کرتے ہیں, اور ان کا ووٹر بھی اسی طرح کا ہے کہ ان کا ساتھ دیتا ہے. اور جو ان کو برگر کہتے تھے, یہ ان کی جو خوش فہمی تھی یا غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہے یہ پرسوں والی ایپیسوڈ کے بعد, جب سے جس طریقے سے وہ اس رکاوٹیں ساری دور کر کے آئے ہیں. تو جو بہادری ہے اس حوالے سے عمران خان صاحب کا مقابلہ نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے. جو ذہن ہے اس میں زرداری صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب سوچیں کہ نواز شریف صاحب کھڑے کہاں پہ ہیں, کیونکہ اگر وہ بہادر ہوتے تو اس ٹائم پہ واپس آتے. اگر وہ واپس آتے تو عمران خان کو میرے خیال میں بہت بڑا ڈینٹ پڑنا تھا. اگر بیچ میں اس 6 مہینے کے دوران بھی اگر وہ واپس آنے کا اعلان کر دیتے, ابھی بھی کر دیتے, تو بہت بڑا. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا یہ اپنے ووٹر سے شکوہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں. پیچھے میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا, جبکہ عمران خان کے ووٹر بھی آپ دیکھ لیں تو وہ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے وہ لیڈر کا جو ہوتا ہے اپنے ووٹر کے اوپر ووٹر پہ جاتا ہے. لیڈر اگر تھوڑا سا جس طرح باہر جا کے بیٹھا ہے تو ان کے ووٹر کا ڈی این اے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کے پسندیدہ ترین جو صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی سمیت تو یہ بھی مانتے ہیں کہ نون لیگ کے ووٹر کا ڈی این اے سڑکوں پہ نکلنا نہیں ہے. تو آپ ان کے لیڈر کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر اس پہ کمپرومائز کرتے ہیں. فیصلہ کرنے کی ڈیسیجن نہیں ہے. جس طریقے سے ایک لیڈر کے اندر خوبی ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی, نواز شریف کی میں ہلکی سی جھلکی آپ کو کرا دیتا ہوں. ان سے جب کوئی پوچھے فیصلہ کیا کرنا چاہیے, وہ 5 بندوں کو پوچھتے ہیں آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے, آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے, آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح کسی نے لکھا تھا کہ جس وقت یہ مارشاء اللہ لگا تھا مشرف والا, اس وقت کسی نے کہا تھا کہ آپ فلانی چیز آگے بتا دیں, آپ فیصلہ کریں اور سارا کچھ ٹی وی پہ آگے کھول کے بتا دیں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا میں سوچ کے بتاؤں گا, کیونکہ وہاں پہ بھی فیصلہ نہیں کیا تھا. تو ان صحافی نے ان کو ہاتھ ملایا تھا کہ مبارک ہو میاں صاحب, اگر آپ سوچ رہے ہیں تو پھر کل آپ کی حکومت نہیں رہے گی, اور پھر وہ نہیں رہی تھی. یہ فیصلہ ہے. وہ 5 بندوں کو کمرے میں بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے, آپ بتائیں کیا. یہ ان کی ڈیسیجن پاور ہے, اور جس طریقے سے وہ فیصلے لینے میں ہچکچاتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اب نون لیگ جو ہے وہ واقعی بقول نجم سیٹھی صاحب کے سب سے زیادہ نقصان ان کو ہوا ہے. ویسے ہو سکتا ہے نجم سیٹھی صاحب کی پرسنل بھی ہو گیا, اور نجم سیٹھی صاحب کی ایک بات بھی غلط ثابت ہوئی ہے, وہ یہ کہ عمران خان صاحب یہاں سے نہیں اٹھیں گے. یہ اس دن کی بات ہے جس دن وہ اسلام آباد میں بھی داخل ہوئے تھے, تو ان کا پروگرام اس ٹائم ایئر جا رہا تھا, یعنی کہ اسلام آباد سے دور تھے بھی. تو انہوں نے کہا تھا یہ میرے سے لکھوا لیں گے عمران خان صاحب یہاں سے الیکشن کی ڈیٹ لیے بغیر نہیں جائیں گے. لیکن سیٹھی صاحب دیکھنے میں چلے گئے ہیں. آپ کی بات ایک دفعہ پھر غلط ثابت ہوئی ہے, لیکن سیٹھی صاحب کی ڈیسپریشن بھی دیکھنے والی ہے. اب آتے ہیں پیٹرول کی پرائس کی طرف.
نون لیگ نے جب عمران خان کہتے تھے کہ عالمی منڈی میں اتنا مہنگا ہو گیا پیٹرول، تو نون لیگ کہتی تھی، اور خاص طور پہ نون لیگ اور احسن اقبال وغیرہ سارے کہتے تھے کہ عالمی منڈی کی نہیں، آپ کی نالائکی ہے. یہ انہوں نے اپنے ووٹر کو اور عام پاکستانی کو میسج دیا کہ واقعی ان کی نالائکی تھی. اب سوچنے والوں نے سوچا کہ شاید واقعی نالائکی ہوگی، یہ بیانات دے کے جن جو تھا وہ بوتل کے اندر بند تھا. لیکن پھر ایک ونس اپون اے ٹائم ون فائن ڈے کیا ہوا کہ یہ وزیر اعظم بن گئے، ان کی پارٹی اقتدار میں آ گئی، اور پیٹرول جو تھا عمران خان 5 روپے 8 روپے اور 10 روپے بڑھا رہا تھا، انہوں نے 30 روپے بڑھائے. وہ جو سبق سکھایا ہوا تھا ووٹر کو کہ نہیں عالمی منڈی والا فینومینا نہیں ہے، اب وہ خود مفتاح اسماعیل صاحب بولنے پہ مجبور ہے کہ عالمی منڈی میں فینومینا. اب وہ کس طرح سمجھائیں گے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ 70 کا ہوگا اور 80 کا ہو جائے گا. یہ 180 پہ لے کے چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا تھا 150 سے 70 اور 80 پہ لائیں گے. تو یہ ہے بوتل کے اندر وہ جن جو نکل کے باہر آ گیا ہے. جتنا انہوں نے بغیر حکومت میں آئے الیکشن کے اندر جانا تھا ہیرو بن کے کہ دیکھیں جی عمران خان صاحب نے یہ کیا ہے، تو جتنا ان کو ووٹ ملنا تھا اب وہ بھی نہیں نہ ملنے کا خطرہ ہے. کیونکہ بقول مظہر عباس صاحب کے کہ اگر یہاں پہ 20,000 بندے نہیں تھے ان کے لانگ مارچ میں، اور بقول رانا ثناء اللہ صاحب میں 20 بندوں کو نہیں آنے دوں گا جس طرح آنے دیا وہ، لیکن 20,000 بندے نہیں تھے بقول ان کے مظہر عباس کے، تو انہوں نے کہا پھر کل الیکشن کروا دیں. ویسے بھی آپ کی حکومت پھنسی ہوئی ہے. جب انگلینڈ والے خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے تو آپ الیکشن کروا دیں، کیونکہ ان کے پاس تو 20,000 بندے نہیں ہیں لانگ مارچ میں. پھر خوف کس چیز کا؟ یہ مظہر عباس صاحب نے کل کہا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر آتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلے کو اس طرح لے رہے ہیں جس طرح ان کو پتہ نہیں کوئی جرم کر دیا ہے سپریم کورٹ نے، کوئی گناہ کبیرہ کر دیا ان کو اجازت دے کے. کیا آزادی رائے کا حق، کیا احتجاج کرنے کا، پیسفل احتجاج کرنے کا حق آئین میں نہیں ہے؟ انہوں نے آئین کو سامنے مد نظر رکھ کے یہ کیا ہے. اور جو لوگ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ یہ بھول رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ گرفتاریاں نہیں کریں گے، آپ شیلنگ نہیں کریں گے، آپ ان کو آنے سے روکیں گے نہیں. اس سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد بھی اس حکومت نے ان کو روکا، ان کو روکنے کی کوشش کی، بھرپور طریقے سے روکا. لیکن اتنا خوبصورتی کے ساتھ یہ جیو اینڈ کمپنی جو بناتے ہیں، اور ہمارے باقی چینل ہے یہ جیو یہ چلا رہا ہے ہم بھی چلائیں گے، یہ کر کے شروع ہو جاتے ہیں. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بہت زبردست تھا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے یہ رانا ثناء اللہ کی غلط عمل کو جس طرح جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر رونا آتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ناظرین، یہ تھا آج کا تجزیہ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.